اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شفیع تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رمضان کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائی۔ اس وقت جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یقینی بات ہے نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقینی بات ہے خسارے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یعنی انہوں نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آئے گی، قالوا یا ربنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہمارے افسوس ہماری کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، قیامت کے بارے میں ہم نے بڑی کوتاہی کی کہ ہم نے قیامت کا انکار کر دیا۔ اب قیامت ہمارے سامنے آ گئی ہے اور جتنی چیزیں بتائی گئی تھیں وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اب اس انکار کی جو سزا ہے اس سزا سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ قالوا یا ربنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اس حال میں کہ وہ لوگ اپنے کفر و شرک اور اپنی نافرمانی اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یاد رکھو بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ لادیں گے، جو بوجھ وہ اپنے اوپر لادیں گے وہ بہت برا بوجھ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت والا گھر پرہیزگاروں کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت والا گھر پرہیزگاروں کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان مبارک آیتوں کے اندر دنیاوی زندگی کا بھی ذکر فرمایا ہے اور دار آخرت کا بھی ذکر
دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری ہی کے لیے. ایک حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. تو اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر جتنی مقرر کی گئی ہے, اس کا رزق جتنا مقرر کیا گیا ہے, ساری چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. تو اس دنیا کے اندر آنا ایک محدود وقت کے لیے, ایک محدود وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے, مگر اس کی صحیح ہر کسی کو معلوم نہیں. یعنی اس کی کتنی زندگی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں. ہماری کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے, 10 سال باقی رہ گئے ہیں, یا 10 دن باقی رہ گئے ہیں, یا 10 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, کسی کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زندگی مقرر کر دی گئی, لیکن اس زندگی کے متعلق کسی کو بتایا نہیں گیا کہ کس کی کتنی زندگی رکھی گئی ہے اور کس وقت اس کو موت آئے گی. ان ساری چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے. اب ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر رہنا تو 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال, اس سے زیادہ کام زندگی ملتی ہے. عام طریقے سے اس سے پہلے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اور آخرت کے اندر رہنا ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور جو اصل زندگی ہے, جو دائمی زندگی ہے, اس کے لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے. دنیا کے لیے جتنی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے محنت کر لے, مگر ہر وقت انسان کو آخرت کی فکر رکھنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر فرمایا کرتے ہیں, اور آپ کی برکت سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہی فکر نصیب ہو گیا تھا. اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی آخرت کی فکر میں رہا کرتے تھے. دنیا کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی, ہر وقت ان کی توجہ آخرت کی طرف ہوا کرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے 17 بال سفید ہوئے. آپ کی داڑھی مبارک کے 17 بال سفید ہو گئے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے گناہ بنا دیا, اور ادھر تمام شفقت نے گناہ بنا دیا, ادھر تمام فقرت نے گناہ بنا دیا, سورہ القاریہ نے گناہ بنا دیا, اور اسی طریقے سے سورہ اذا زلزلت الارض اس نے گناہ بنا دیا ہے. یعنی جتنی ایسی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر قیامت کا ذکر کیا گیا ہے, آخرت کا ذکر کیا گیا ہے, ان آیتوں کو پڑھ کر کے, ان صورتوں کو پڑھ کر کے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رہا کرتے تھے, اور اسی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا. یہ ہے آخرت کی فکر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی, اور آپ کی برکت سے دوسرے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ فکر حاصل.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جن کو جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، ان کا حال یہ تھا کہ جب کسی قبر کے پاس سے وہ گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جائے گا۔ کون سی چیز ہے آپ کو؟ ان کو فکر یہ کس چیز کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے خوشخبری دے دی ہے، مگر اس کے باوجود ان کو اتنی زیادہ فکر ہوتی تھی اور اتنا زیادہ ان کو خیال رہتا تھا کہ کسی بھی قبر کے پاس سے گزرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک نہ ہو جایا کرتی تھی۔ کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ کسی قبر کے پاس سے گزرنے پر اتنا کیوں روتے ہیں، آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوا کرتی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، جس شخص کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کی ساری منزلیں آسان ہیں، اور جو شخص اس منزل کے اندر پریشانی میں پڑ گیا اس کے واسطے بار بار منزلیں اور دشوار ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ انسان اپنی دنیا کے اندر مشغول رہتا ہے، اسے آخرت کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی ہے، حالانکہ مرنے کا وقت مقرر ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس کے باوجود اسے خیال نہیں ہوتا ہے۔ مرنے کے وقت میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا کوئی دوسرا شخص اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور ارشاد فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ قبر پھٹی اور اس قبر کے اندر جو بھی مردہ تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا، اس وجہ سے کہا کرتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو۔ تو جیسے ہی وہ کھڑا ہوا زندہ ہو سکے تو اس شخص سے پوچھا اقامت القیامہ، کیا قیامت آ گئی؟ اس وجہ سے کہ اس کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ قیامت بھی کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو جیسے ہی زندہ ہوا اس نے فوراً یہ سوال کیا کیا قیامت آ گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا دوبارہ مرنے میں موت کی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ دوبارہ اگر میرے اوپر موت ساری ہوگی تو اس وقت مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ موت کے وقت میں مجھ کو جتنی تکلیف ہوئی تھی صدیاں گزر گئی ہیں مگر وہ تکلیف اب تک ختم نہیں تھی، اس وجہ سے وہ پوچھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، اور بعض لوگ امتحان کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ ظاہر کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور زندہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک شخص نے اسی امتحان لینے کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ کیا گیا ہے تو یہ ہڈی سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کو زندہ کرتی ہے۔ وہ ہڈی جو سامنے پڑی ہوئی تھی اتفاق سے وہ ہڈی کسی شیر کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی فرمایا وہ شیر کھڑا ہو گیا، وہ ہڈی شیر کی تھی، شیر زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ جلالے کے حاشیے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس شیر نے کہا
کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان دینے میں لگا ہوا ہے اور اس کے بعد اس شخص کو کھا کے کھا لیا. اتنا زیادہ وہ ناراض ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان دینے میں لگا ہوا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایمان نہیں لا رہا اور اس کے بعد اس نے اس کو کھا کر کھا لیا. تو بہرحال موت کے وقت میں انسان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ایک حدیث شریف کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے, یہ نیک ایمان والے شخص کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ جو ایمان والا ہے, جو اچھے کام کرنے والا ہے, اس کی روح اس طریقے سے آسانی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا مشک ہو اور اس کا منہ کھول دیا جائے تو پانی آسانی سے نکل جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بدکردار ہوتا ہے, بدکار ہوتا ہے, فاسق و فاجر ہوتا ہے, اس کی روح بہت تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے. حدیث شریف کے اندر اس کی مثال ذکر کی گئی ہے کہ اس طریقے سے روح نکلتی ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار لکڑی کے اوپر کپڑے کو ڈال دیا جائے اور اس کے بعد جو اسے کھینچا جائے تو جس طریقے سے وہ کپڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے اس شخص کو تکلیف ہوتی ہے روح سے نکلنے کے وقت. اور آخرت کا منظر یہ تو بہت ہی زیادہ سخت منظر ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی, آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ دیں, یکفی اللہ السماوات یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دیں جیسے کاغذ کو لپیٹ دیا کرتے ہیں. فَيَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ, پھر ان آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں. فَيَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ, اللہ تعالیٰ ان آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کے بعد ارشاد فرمائیں گے انا الملک, میں بادشاہ ہوں, این الجبارون وَأَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ, کہاں ہے ظلم کرنے والے اور کہاں ہے تکبر کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں یہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم یہ باتیں سن رہے تھے, ان باتوں کے سننے سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل جل گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے متعلق کچھ مناظر کو بیان فرما رہے تھے کہ آخرت کے اندر یہ حال ہوگا. اور قبر کے بارے میں جس کا ذکر کر رہا تھا وہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قبر میں جب کسی انسان کو بٹھایا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دو فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد پھر اس سے سوال کرتے ہیں. اور کون سے سوال کرتے ہیں؟ وہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا, یعنی پرچہ اور ہو سکتا ہے, اس میں کچھ دشواری نہیں ہے. کون سے سوال ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں 3 سوال ہوں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا من ربک, تیرا پروردگار کون ہے؟ ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اب ان سوالوں کا جواب اگر کوئی
کوئی شخص رکھ کر کے دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے. یہ دنیاوی امتحان نہیں ہے کہ سوالوں کا جواب یاد کرتے تھے، ذہن میں محفوظ کرتے تھے اور اسی کے ذریعے سے جا کر کے جواب دیتے. ان سوالوں کا جواب تو وہی شخص دے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والا ہے. وہی شخص کہے گا کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے. اور جو شخص دین کے مطابق عمل کرنے والا ہے وہی شخص کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے. اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا ہے وہ شخص کہے گا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے دنیا کے اندر تیاری کرنی ہے. اس کے بعد ہی سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہے. ان سوالوں کا جواب کوئی شخص اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر کے دینا چاہے تو کبھی بھی نہیں دے سکتا ہے. اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائر کے دین کو اس نے اپنے سینے سے لگائے ہے، یدی وہ شخص کہے گا اور جو شخص جواب دے دے گا تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو جائے گا کہ اس کے لیے جنت کا فرش لکھا دو اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو. جنت کا فرش بھی بچ گیا ہے، جنت کی کھڑکی بھی کھل گئی ہے، ایئر کنڈیشن اس کے لیے بھی کھل تیار کر ہے. دنیا میں انسان اپنے لیے انتظام کرتا ہے کہ عمدہ سے عمدہ فرش ہونا چاہیے اور راحت کا سامان ہونا چاہیے، عمدہ سے عمدہ گڈھا ہونا چاہیے اور آرام کے لیے کنڈیشن بھی ہونا چاہیے. مگر اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں تو اس دنیا ہی کے اندر رہ جائیں گے اور جس قبر کے اندر ہمیں جانا ہے اور مقررہ وقت پر یقینی طور پر جانا ہے، کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے. اس کے لیے تیاری نہیں کر رہا، اس کے لیے بھی کنڈیشن تیار کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی کا وقت تیار کرنا چاہیے. اور وہ تیار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اختیار کرے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اب اگر اس دنیا کے اندر کوئی شخص نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکات ادا کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے کام آئیں گی. قبر میں جاتے ہی یہ ساری چیزیں اس کے کام آئیں گی. حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ نماز اس کے سر کی طرف ہوگی، نماز اس کے سر کے پاس ہوگی، زکات اس کی دائیں طرف ہوگی، روزہ اس کے بائیں طرف ہوگا اور جو دوسرے نے کام کیے وہ غیر کی طرف ہوں گے. ہر طرف سے اس کو گھیر دیں گے تاکہ اس سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. مگر یہ تو اسی وقت ہوگا جب اس نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے محنت اور مشقت کی ہوگی، نماز ادا کی ہوگی، زکات ادا کی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس نے ہر قسم کی محنت اور مشقت ادا کی ہوگی. جبھی تو یہ ساری چیزیں اس کے کام آئیں گی. ایک روایت کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کے 3 ساتھی ہیں، زندگی کے 3 ساتھی ہیں. ان میں سے ایک ساتھی تو اس کا مال ہے اور دوسرا ساتھی اس کا عیال ہے یعنی اس کے گھر والے ہیں اور تیسرا ساتھی اس کے اعمال ہیں. اس میں سے ایک جو ساتھی ہے وہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد فوراً ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مال تو فوراً ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے جب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ مرنے کے بعد اسے قبرستان تک پہنچا دیتے ہیں، قبر کے اندر پہنچا دیتے ہیں. اب اس کے بعد اس کے اعمال کے ساتھ ہوا کرتے ہیں تاکہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. اس
لیے اچھے اعمال کے اوپر انسان کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے جو سب سے آخر تک اس کے ساتھ ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر کیا گیا ہے جو آخرت سے متعلق ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ کو فکر کی کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا اور ہماری کس طریقے سے نجات ہوگی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ حضرت قیامت میں میری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ میری سفارش فرما دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ اب اس کے بعد وہ پوچھنے لگے کہ حضرت قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کرنا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یا میں حوض کوثر کے پاس ہوں گا یا میں ترازو کے پاس ہوں گا جہاں لوگوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، یا میں گلزار کے پاس ہوں گا۔ ان تین جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں رہوں گا، ان تین ہی جگہوں کے اوپر بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں کبھی حوض کوثر کے پاس تشریف لائیں گے، کبھی گلزار کے پاس تشریف لائیں گے، کبھی ترازو کے پاس تشریف لائیں گے جہاں نام وہ اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں لگے ہوں گے کہ کسی طریقے سے میری امت کے لوگوں کی مغفرت ہو جائے اور وہ تکلیف اور پریشانی سے بچ جائیں۔ اگر آج اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری کر لیں تو پھر ہم کو آخرت کے اندر کسی قسم کی کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی، ہر قسم کی شرمندگی اور ندامت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے الکیس من تہجی الموت، عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے متعلق سمجھتا ہے کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں، مگر عقل مند حقیقت کے اعتبار سے وہ ہے جو موت کی تیاری میں لگا ہوا ہو۔ اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا تو اس پہ کسی قسم کی کوئی تعمیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حالت کے اندر، ہر صورت کے اندر آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور وہاں کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی سمجھ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی سمجھ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، اے اللہ
دنیا کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ آپ اپنی رضامندی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اے اللہ تعالیٰ آپ کی رضامندی حاصل ہو جائے تو یہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائیے، اس دنیا کے اندر بھی آپ اپنی رحمت سے نواز دیجیے اور آخرت کے اندر بھی آپ اپنی رحمت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ مہر اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم